بڑی کتابیں چھانی ہیں میں نے، بڑے بڑے علماء اور عرفاء کو پڑھا ہے، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے رک جاتا ہے جب شہزادی کے فضائل کی بات آتی ہے، ہر بندہ رک جاتا ہے اور یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے بھلا کون جانے سیدہ کون ہے، تیرے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر لوگ مشورہ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ کون جانے یہ شہزادی کائنات کون ہے، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں تشریف فرما ہو، کیا پڑھتے ہو تسبیح میں، کیا پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کس موقع پہ پڑھا جاتا ہے؟ عام طور پہ جب کوئی کسی کام میں حیرت ہو، بشر کہتا ہے اللہ اکبر، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب بہت کچھ مل جائے بندہ شکر والا ہو، جب مل جائے بہت کچھ یا تھوڑا، الحمد ضرور پڑھتا ہے۔ مہربانی بھائی شکریہ خیال کرو، الحمد ضرور پڑھتا ہے، یہ بندے کی فطرت میں شامل ہے۔ اور جب قدرت کی کوئی شاہکار چیز دیکھ لے پھر اس کی تعریف کیے بنا رہتا نہیں، سبحان اللہ کہتا ہے۔ جہاں ایک وقت میں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ جمع ہو جائے، اس میں تسبیح سیدہ کہتا ہے۔ میں چونکہ مناسبت سے ہے، میں شہزادی کا دنیا میں تشریف لانا ذرا آپ کو تھوڑا سا زیادہ مجھے بھی نہیں تحقیق بڑی کی ہے، ہمت نہیں پڑتی، آپ یقین کریں سارا مولا جانتا ہے یہ ٹاپک بڑا نازک ٹاپک ہے، اور عرفاء نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے بہت جگہوں پہ تنبیہ کی ہے۔ خیال کرنا، آل محمد کے گھر کی کہانی بیان کرنا اور ہے، آل محمد کے مرکز کی بات کرنا اور ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ صاحب۔ بیسٹ کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت مصطفیٰ کے لیے ام ابیہا کہلوانے کے لیے، مرتضیٰ کا کف بننے کے لیے، حسنین کو ماں کا شرف دینے کے لیے، جو ہی ملکہ گود میں تشریف لائیں، لکھا ہے صاحبان کتاب نے، پورے عرب میں ایک ایسا نور پھیلا کہ لوگوں کو اندھیرے میں بھی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ چھٹی جو پڑھا ہے میں وہ، تاکہ میں کل کو کوئی پوچھے مجھ سے حوالہ تو میں حوالہ دے سکوں۔ پورے عرب میں نور پھیلا، مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، لوگوں کو اندھیروں میں چیزیں نظر آنا شروع ہو گئے، چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی۔ صبح صادق کا وقت ہے، یہ اچانک دن کیسا چڑھ گیا؟ بتایا گیا محمد کے گھر ایک شہزادی آئی ہے۔ اب جو صاحبان کتاب میں لکھا ہے، سید میں اگلا جملہ دے لیں، صاحبان کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے حوروں کو بھیجا، 4 خواتین بھی آئیں حوران جنت کے ساتھ، 4 خواتین۔ نمبر 1 جناب سارہ، نمبر 2 جناب مریم، نمبر 3 جناب آسیہ، نمبر 4 جناب موسیٰ کی ہمشیر۔ 4 خواتین آئیں۔ اب مجھے نہیں پتا دنیا کا کوئی بچہ، کوئی بچی دنیا میں آئے، آتے ہوئے سوائے رونے کے کچھ نہیں کرتا۔ اس شہزادی نے ان 4 مستوروں کے سامنے بیٹھ کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین۔
سید جس علی کی ولایت کی گواہی ایک وقت میں محمد کی ماں اور محمد کی بیٹی اس کے اوپر بھی واجب ہو. چلیے یہی جملے اشہد اللہ پاک شہزادی نے آتا ہی فرمایا. اب یہاں بولنے والا بشر تو نہیں ہو سکتا. یا یہ شہزادی ہے یہ بولنا شروع کر دیتی ہے، یا علی باہر آئے کعبے سے وہ قرآن سنانا شروع کر یہی گھر اتر بولتا ہے. اور تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں تک بات میں جو صاحبان کتاب نے لکھا ہے. شہزادی نے آتے ہی دنیا میں اللہ اپنے بابا اور امیر کائنات کی گواہی دینے کے بعد 4 عورتوں کو سلام کیا. اس کا مطلب دیکھیں، سلام کرنے والی کوئی عام مستور نہیں. جن کو سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی وہ مستورے ہیں کہ جن کا ذکر کتابوں میں احسن انداز سے لکھا گیا ہے. اب جو سلام کرنے والی ہے وہ ان کی بھی ملکہ ہے. اب معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ صرف سلام نہیں تھا. شہزادی نے 4 کو دعا دی. نہیں، ہم نے عام فہم عادتوں میں اس عادت کو شامل کی، ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ جاتے ہیں، السلام علیکم، اگلا کہتے ہیں وعلیکم السلام. حالانکہ یہ دعا ہے تو جو پر سلامتی ہو. ایک جملہ کہتا ہے جو کوٹلی والوں سیالکوٹ والوں بس ایک کوشش کرنا آج کے بعد جس کو سلام کرنا کوشش کرنا اس کا گلہ نہ کرنا، اس کی غیبت نہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا، کیونکہ تم خود اس کو دعا دے رہے ہو کہ تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو. دل سے دعا دو نا تاکہ واقعی سلامتی ہو. نہیں شاہ جی نہیں، پہلی پہلی تقریر ہے، گھبرا نہ جائیں سیالکوٹ والے. اس بات کو میں تھوڑا سا کھولنے لگا. یہ سلامتی کیا ہے؟ یہ کیسی سلامتی ہے؟ یہ کون سی سلامتی ہے؟ اگر کوئی دل سے کسی کو سلامتی کی دعا دے، بندہ تو سانسوں کی ڈوری تک زندہ رہتا ہے، ڈوری کے بعد تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کسی نے تو سلامتی کی دعا دی تھی تو پھر وہ سلامتی کہاں چلی گئی؟ یہی کمال ہے جس نے دل سے کسی کو سلامتی کی دعا دی. مولا کی عزت کی قسم، صاحب زمان کی موجودگی کی قسم، بندہ مرتا نہیں، اس کو دعا ملی ہے. قبر میں بھی کسی کے انتظار میں سوتا ہے. دعا جو سلامتی کی ملی ہے. اس لیے یہ وطیرہ ہونا چاہیے آل محمد کے چاہنے والوں کا. خصوصاً کوشش کریں سلام کسی کو کریں تو پکی سلامتی دیں. میں وہ بات مشکل کر گیا، یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں سید. ہاں یہاں ہم تھوڑی سی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. کسی کو سلام بھی کرتے ہیں، پیچھے گلہ بھی کرتے ہیں، پیچھے غیبت بھی کرتے ہیں نا. کسی کو دعا دینی ہے تو دل سے دو. یہ کیسی دعا ہے؟ وقتی دعا دے دی پیچھے نا، پوری دعا دو، پکی دعا دو. اور دعا دینے سے تمہارے درجے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے. شہزادی نے 4 کو سلام کیا. انہوں نے شہزادی کو علیہ کا سلام کہا. اب اس کا مطلب سلام کا رواج پتہ نہیں کب سے ہے کہ جن کو علیہ کا سلام بھی کہنا آتا تھا. کون شہزادی ہے کائنات؟ کون معظم ہے کون ہے؟ کون مخدوم ہے عالمین؟ کون ملکہ کون ہے؟ بھلا کس کی ضرورت ہے؟ شجی ایک جملہ دل میں بسنے شجی جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کا اظہار بھی قائم کے ظہور پر ہو جائے گا. یعنی سرکار امیر کائنات کی ذات کیا تھی جن کو سوائے اللہ پر محمد کے کوئی نہیں جانتا تھا، ظہور مہدی پر پتہ چل جائے گا. مگر یہ شہزادی وہ ہے کہ جس کا پتہ ظہور مہدی پر بھی نہیں چلے گا. مشکل سے جشن ہے شریف ہے جی، حجاب اللہ. یہ تو ہر عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حجاب اللہ، اللہ کا پردہ، اللہ کا پردہ. اب ہم منا تو رہے ہیں محفل،
لیکن مولا کی عزت کی قسم ہم اللہ کا پردہ نہ ہٹا سکتے ہیں نہ اٹھا سکتے ہیں۔ رینڈ انڈین ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا تو شاید میری بات کی کوئی تھوڑی سی واضح دلیل آپ تک پہنچ جائے۔ رینڈ انڈین سال میں ایک جشن مناتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے، مجھے مطلب دیکھیے گا۔ ریڈ انڈین سال میں ایک جشن مناتے ہیں جس کو جشن معظمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے 2500 سال پہلے ہماری ایک دیوی تھی، نام ولگیوی تھا، دنیا میں آئی تھی، روحانیت سے لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ کوئی بھی مریض چاہے کسی قسم کے مرض میں مبتلا کیوں نہ ہوتا، ولگیوی کے پاس آتا، ولگیوی روحانیت سے علاج کرتی تھی، کسی کو خالی نہیں لوٹاتی تھی۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں آئیں، آ کے کہا ولگیوی بانجھ پن کا علاج چاہیے۔ ولگیوی کہتی ہے ایک دم پریشان ہو کے، ہر قسم علاج تو میں کرتی تھی لیکن یہ علاج میرے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیسی دیوی ہیں؟ دیوی کے پاس تو سارے علاج ہوتے ہیں، آپ کیسی دیوی ہیں؟ کہنے لگی مجھے معاف کرنا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے سارے علاج پا لیے مگر یہ علاج نہ پایا۔ یہی پریشانی، یہی گھبراہٹ، یہی ان کا جملہ تکلیف کا باعث بنا۔ ولگیوی ساری رات حسنین شاہ روتی رہی۔ انہوں نے لکھا ہے روتی روتے روتے اس کو خواب میں ایک جھٹکا لگا، یہ جھٹکے لگنے سے اٹھ بیٹھی۔ جو ہی اٹھی اس نے دیکھا سامنے ایک برقعے میں نور ہے۔ میں نے تو صرف اس لیے پڑھا ہے، یہ واقعہ شروع کیا ہے، قدردان بیٹھے ہیں، خریدار بیٹھے ہیں، بات ظاہر نہیں جائے گی، ذہنوں تک بات اترے گی۔ حوالہ میرے سے لے لے ریت امام زمانہ، بات غور سے سنے۔ ایک برقعے میں ایک نور کی صورت میں مستور تشریف فرما ہے۔ مجھے فرمانے لگے ولگیوی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کہا ولگیوی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کہا پریشان کیوں نہ ہو، دنیا دیوی بلاتی ہے، دیوی کے پاس تو سارے علاج ہوتے ہیں، دیوی کے پاس تو سارے حل ہوتے ہیں، لیکن میں عجیب دیوی نکلی، ہر چیز کا علاج ہے، بانجھ پن کا نہیں، کیا کروں پریشان ہوں۔ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو نے رات کو سونے سے پہلے روتے روتے پکار کر کہا تھا اے دیویوں کی دیوی۔ تھوڑا سا صبر کرنا ہے، مہربانی جی، کیا بات ہے آپ جی، مہربانی سے آپ گھٹ جاتے ہیں۔ ابھی رات کو تو نے سوتے ہوئے پکار کر کہا تھا نا اے دیویوں کی دیوی، میں پریشان ہوں، سوالی خالی گھر سے جا رہے ہیں، کہا تھا نا، پھر تو رونے شروع ہو گئی تھی، ہمیں پتا تھا، روتے روتے تو نے پکارا تھا، ہمیں پتا تھا۔ اچھا چلو چھوڑ اس کو، بتا اب تیرے مسئلے کا حل نکالیں۔ اشارہ ہی دینا تھا نا کہ مسئلے کا حل نکالیں، کہا بسم اللہ ضرور۔ کہا وہی آئی تھی عورتیں جو بانجھ پن کا علاج پوچھ رہی تھی؟ اللہ اکبر، وہی آئی تھی؟ کہا ہاں وہی آئی تھی۔ کہا اس میں کون سی گھبراہٹ کی بات ہے؟ تجھے پتہ ہے تیرے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے؟ کہا ہاں بالکل باغیچہ ہے۔ کہا دیکھنا وہاں ہر پنکڑی پہ پھول کھلتا ہے۔ کل تو غور نہیں کرتی، کل غور سے دیکھنا ہر پنکڑی پہ 5 پھول کھلے ہوں گے۔ بھائی کیا بات ہے، سلام شاہ، ہر پنکڑی پہ 5 پھول کھلے ہوں گے، اور غور سے دیکھنا ہر پھول میں 14 پتیاں ہوں گی۔ بھائی کیا بات ہے، تو میں 14 پتیاں ہوں گی۔ اچھا بسم اللہ، آگے فرمانے لگی بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تک گنتی کرتی جانا، 14 کو سلام کرتی جانا۔ پھول کی 14
पत्तियां 5 पन औरतों को खिला देना, बस बेफिक्र हो जाना, इलाज मिल गया। आपकी क्या बात है? सही है, शुक्रिया। का इलाज मिल गया। अब ये कहती है विलगेवी आपका नाम? फरमाया हमें ताहिरा के लक़ब से याद किया जाता है। चलिए, मुश्किल सा जश्न है, मुश्किल सी गुफ्तगू है, मामला बड़ा खतरनाक सा है, यकीन कीजिए आम नहीं है, शहजादी है कौनैन पे पढ़ना। फरमाया हमें ताहिरा के लक़ब से याद किया जाए, नाम नहीं, लक़ब से याद किया जाता है। अब जी कोई बात नहीं, आप मुतवज्जे रहे, बच्चे हैं, बेटा आप ले जाना, सारे गुब्बारे आपके हैं, बैठ जाए, दरूद पढ़ो यार शहंशाह की बात। अब इनको तसल्ली दिला दिया ना, ये आराम से बैठ जाए। भाई गुब्बारे आपके लिए, तसल्ली हो गई, आराम से बैठ जाए। आपने इतने खूबसूरत मुस्कुराहट के चेहरों के साथ इस जुमले पे मुझे दाद दी है। मैं बताऊं एक जुमला, खुदा की कसम मजलूमों की तसल्ली का नाम ज़हूर महदी है। भाई क्या बात है, सलाम। एक एक रुए ज़मीन के मजलूम को जो तसल्ली दी जाती है ना, वो बादशाह के आने की। अच्छा, इस मिंबर को भी तसल्ली है। हम जैसे कई गए, कई पढ़ गए, कई चले गए, इस मिंबर को भी तसल्ली है। किसकी? उसकी कि जिसने आके असल खतीबुल आइम्मा बनकर आके मखलूक को अपने दादा अली के फजाइल सुनाने हैं। ऐसे सरकार नहीं सुनाएंगे, अक्लों पे हाथ रख के अली सुनाएंगे। कहीं झलक ना जाए, कहीं मसला हो जाता है। आपके क्या कहें? बहुत शुक्रिया, बादशाह अक्लों को कामिल कर। ये तसल्ली का नाम सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई तुम पर जुल्म करे, कोई तुमसे ज्यादती करे, बर्दाश्त किया करो, सब्र किया करो, क्योंकि सब्र तुम्हारे हिस्से में आया है। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तुम सब्र कर लो, इंशाअल्लाह सरदार आने वाले, बादशाह खैर से आने वाले। थोड़ा सा सब्र करके दुनिया को बताओ ना, हम मानने वाले किन के हैं। यार हसनैन शाह जी बहुत हो गई, अब कहलवाते गुलाम है पंजतन के गुलाम है रसूल के गुलाम है, बहुत हो गई कहलवाते। अब वक्त आ गया है, हम अपने मुंह से ना कहें गुलाम है पंजतन के गुलाम है रसूल के गुलाम है, गैर हमारे किरदार को देख के कहे गुलाम है गुलाम। वक्त बदल गया ना जी। अभी तक हम दीवारों में लिखते फिर रहे हैं, गांव में, शहरों में, चौकों में गुलाम है रसूल के गुलाम है। और भाई ये हमारा लिखना और है, हमारा कहना और है, गैर का कहना और है। मयार ये चाहिए, ज़रूरत इस बात की है, थोड़ा सा अपने आप को बदल लें। और इंशाअल्लाह हमने बदलना है, क्योंकि बादशाह को हमारा इंतज़ार है। ये जश्न पे क्यों बैठे हो? सवाब की खातिर बैठे हो? जन्नत की खातिर बैठे हो? हैं? ये शौक है कि जन्नत में जाएंगे, फज़ाइल अली पे नारा लगाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। छोटा सा गोलियां देने लगाओ, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे में तो लौटा देना। घर बैठे रहो, आले मोहम्मद की मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत रखो, वो फरमाते तुम जहन्नम नहीं जाओगे। आपके क्या बात? आपके क्या? देखा
بچے کو غبارے کی تسلی ہو گئی. بس اتنی سی بات ہے, جس کو تسلی ہوگی نا سردار آئے گا. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی تسلی ہے, یہ گناہگار کی بڑی تسلی ہے. حسین شاہ جتنے بھی روئے زمین پہ گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, بدکار ہیں, ان کو ذوالفقار سے ڈرانا نہیں, ان کو تسلی دینی ہے. ان کے لیے تسلی ہے کہ قائم کے ہاتھ میں جو تلوار ہے عام تلوار نہیں, نازل ہوئی تلوار ہے جس کا کام یہی ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتے ہیں. یہ تسلی ہے نا شادی, یہ تسلی ہے نا, گھبراؤ نہیں بھائی, شجرے دیکھ کے چلتی ہے. بادشاہ کوئی ظالم تھوڑے, بادشاہ تو کریم ہے. بادشاہ کتنے کریم ہیں, جتنے علی کریم تھے, جتنے حسن کریم تھے, جتنے حسین کریم تھے, جتنے سجاد, سارے گھر کی کریمیت مہدی میں کٹھی ہے. یہ تسلی ہے نا, گھبراؤ نہیں. یہ تسلی ہے نا, اچانک آئے گا, تیار رہنا. چل پھر رہے ہوئے کعبے میں پہنچ جاؤ گے, بستر پر سو رہے ہوئے وہاں بستر اٹھا لے گا, دنیا کے کسی کونے دفن ہوئے قبر پہ آ کے لے جائے گا. یہ تسلی ہے نا, کہ گھبرانا نہیں, وہ آئے گا. اب جس بندے کو یہ تسلی ہو جائے بادشاہ نے اچانک آنا ہے اور مجھ جیسے کو اس قابل بنا کے شامل کرنا ہے, خدا کی قسم وہ بندہ بازار میں چلے, کہیں چلے, کسی عورت کو نہیں دیکھے گا, کیونکہ اسے تسلی ہے اس کا امام اچانک آئے گا. حسین شاہ یہ ہے ینگ بلڈ کے لیے میسج, اگر کسی تک میری بات پہنچ جائے. ویسے بھی سید صاحب آپس کی بات ہے, خوش نصیب ہیں ہم لوگ جن کو علامہ عباس کا سلام نصیب ہوا. اور یہ خوش نصیبی ضائع مت کریں کہ جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھیں ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں. خوشی سے بڑی کیا خوش نصیب, بڑی خوش نصیبی ہمیں اندازہ. کربلا کی مٹی ہم ہر نماز میں اپنے سامنے رکھتے ہیں, جو کہ آج موضوع نہیں ہے, اس لیے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. مٹی اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ کربلا ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو. صرف اس لیے نہیں, کربلا کی مٹی ہمیں سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ دیکھو, عاشقوں نے مانگا تھا قرب, آج بھی حسین کے ساتھ ہے. بس تم بھی کوشش کرنا قرب مہدی مانگو. سر اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. پھر توجہ ہے, گھبرا تو نہیں ہے, طبیعتوں میں کوئی گھبراہٹ ہے تو میں تھوڑا سا موضوع اور چینج کر دیتا ہوں. آپ کا تعارف فرمایا ہمیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بات بولی تو نہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ول گیوی کا سوال ہے اور میں مومنین کے چہرے کھڑا دیکھ رہا ہوں. اس سوال کے جواب جو شہزادی نے دیا اس کو اس انداز میں سنتے ہیں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ آج مجھے پتا چلا کہ واقعتاً حقیقتاً میں جن کی وجہ سے دیوی ہوں وہ آپ ہیں. آج مجھے پتا چلا آپ ہیں. بسم اللہ, مہربانی جملوں کے قدردان. آپ رہتے کہاں ہیں؟ فرمایا ہم سربت میں رہتے ہیں. آپ کہاں ملتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ فرمایا ہمیں جو بھی پکارے. ہمیں جو بھی پکارے وہ ہماری مرضی ہے, ہم خود ملے یا ہم 14 میں سے کسی کو بھیج دیں. رات سر کے اوپر سے گزر کے یار ادھر ادھر نہ دیکھو یار, جشن کا ماحول ہے, بس میں تھوڑی دیر میں ممبر چھوڑ دوں گا. فرمایا وہ ہماری مرضی, ہم خود ملیں یا ہم جو 14 گنوائے ہیں 14 میں سے کسی کو بھیج دیں. اچھا آپ آئیں گے کب؟ فرمایا ہمارا جزوی اظہار ہوگا اس وقت جب آخری نبی آئے گا. یہ لفظ جزوی پہ جس نے غور فرمایا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. مولا جانتے میرا دل چاہ رہے میں ادھر آ کے ان کو سلام کروں. جس نے لفظ جزوی پہ جزوی ظہور پہ غور فرمایا, ہمارا جزوی ظہور ہوگا جب آخری نبی آئے گا. اچھا یہ جزوی شارٹلی, یہ اس کا مطلب آپ کلی بھی ظاہر ہوں گے؟ فرمایا ہاں, ہمارا جزوی ظاہر تب ہوگا جب ہمارا پہلا محمد آئے گا, اور ہمارا کلی ظاہر اس وقت ہوگا جب ہمارا آخری محمد
مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. شاہ جی اشارہ کر دینا جب آپ کے بندے تھک جائیں, مجھے اشارہ کر دینا سے. جشن کا ماحول ہے, کوئی بات نہیں, آپ بھی تھک نہ جائیں. باتیں شہزادی کی 2-3 باتیں اور سنیں, میں دعا پہ آتا ہوں. سندر نامی شخص ہے سید, سندر نامی, آپ کے چھٹے امام کے پاس حاضر خدمت. صلی اللہ محمد محمد. پورا درود پڑھا کرو. ہدیۃ الشیعہ تمہاری کتاب ہے, تمہارے معصوم کا فرمان ہے, جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے مہدی کو دیکھے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, یا وعجل فرج آل محمد. اسی طرح درود معصوم کا فرمان ہے, مل کے پڑھو نا درود سارے. 2-3 باتیں شہزادی کے حوالے سے سید اور دعا. سندر نامی شخص عرض کرتا ہے بارگاہ امامت میں, مولا لوگ آج کل بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کیا عجیب بات ہو گئی؟ مولا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جد کا فرمان ہے کہ آپ کی دادی جس سے راضی اس سے اللہ راضی. مولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جد کا فرمان ہے جس سے آپ کی دادی ناراض اس سے اللہ ناراض. مولا یہ کیا, آپ کی دادی کی رضا اور ناراضی سے اللہ کی رضا اور ناراضی؟ مولا میں سمجھا نہیں. سرکار تھے, عقلوں کے بھی مالک تھے, مزاج مخلوق, مزاج بشریت کو سوچنے سے نہ ہونے سے پہلے جاننے والے کو محمد کہتے ہیں. سرکار نے اس کی عقل کے مطابق ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں تو نے ہمارے نانے کا یہ فرمان کبھی سنا ہے کہ جس نے ایک مومن کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے ایک مومن کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جی مولا میں نے سنا ہے جس نے ایک مومن کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے ایک مومن کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں اس پر تجھے شک نہیں, ایک عام مومن کی ناراضگی یا رضا اللہ کی ناراضگی یا رضا ہے, اور جو ہو ہی امیر المومنین کی زوجہ. کون شہزادی؟ ایک دو فضائل بس, زیادہ نہیں, 2 صرف چند منٹ آپ کے لیے. کون شہزادی؟ جمائی لینا بھی آپ کا حق ہے, رات کا پہر کافی ہو گیا. کہو تو میں کچھ شاعری تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں, کسی عاشق نے قلم اٹھائی, وہ کہتے ہیں فضا کی کنیزی کو تو لفظوں میں بیان کر. کون جانے اس شہزادی کی عظمت کہ جس کی تربیت یافتہ قرآن سے باتیں کرتی ہے. یہ وہ دن کا جشن ہوتا, دن کا ماحول ہوتا, میں جناب فضا کی قرآن سے گفتگو سناتا ہوں. اللہ اکبر. سید رونگٹے کھڑے ہو گئے. بندے نے جو سوال کیا, بی بی آیت پڑھتی رہے, بی بی آیت پڑھتی رہی, آیت پڑھتی رہی, آیت پڑھتی رہی. آخر میں بندہ یہ کہہ کے چلا گیا, بی بی لگتا ہے محمد کی بیٹی کا اثر بہت ہو گیا. جی میں عرض کر رہا تھا شہزادی کے حوالے سے 1-2 فضائل. ایک فضائل تو یہ میں عرض کر رہا ہوں شہزادی کونین کے حوالے سے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا ایک اللہ کی فرمان محمد کی زبان سے ہم نے سنا, یا ایھا الذین آمنوا ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. مولا جس اللہ کا ذکر قلت سے نہیں ہو سکتا کثرت سے کیسے ہو؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اگر مومن نہ کر سکتے ہوتے تو وہ کہتا کیوں؟ مومنوں کے بس میں ہی نہ ہوتا تو وہ فرماتا کیوں؟ اچھا مولا پھر شفقت فرمائیے اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے ہے؟ فرمایا جس شخص نے ہمارے دادی کے نام کی تسبیح پڑھ لی اس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر دیا.
یا ایھاالذین آمنوا ذکرا کثیرا. کیا کمالات چھپے ہیں شہزادی کونین میں. آ جاؤ ایک چھوٹی سی بات قصہ کے بھی سنتے جاؤ. حدیث قصہ آل محمد کے چاہنے والے گھر کا بچہ بھی گھر سے سننا شروع کرتا ہے. بہت بچپن میں ماں کی گود میں سننا شروع کرتا ہے. حدیث قصہ ماشاءاللہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. بس ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اپنی پاک قصہ کے نیچے محمد کو بٹھا کر، علی کو بلوا کر، حسنین کو اجازت دے کر، آخر میں جو خود چیف گیسٹ بن کے آئے اسے سیدہ کہتے ہیں. سرکار کے ہر فعل کو سنت کہا جاتا ہے. مطلب مطلب ہے میں چھوڑا ہوں، بس میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی ہے. حسنین چاہیے راضی رہیے گا. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کو، ہر فعل کو امت کے لیے سنت کہا جاتا ہے. علماء اہل سنت کی 337 کتابیں گواہ ہیں اس بات کی. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد کا ہر فعل امت کے لیے سنت بنا. جو سرکار نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے سنت بن گیا. وہ کہتے ہیں ایک کام ہے جو امت کے لیے سنت نہیں بنا. پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا باپ کا بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو. سن بیٹھے ہو، میں نے سے آپ کو تصویر دکھایا. فرمایا باپ کا بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہونا، گھر اتر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو کر محمد کا یا اہل البیت کہہ کے اجازت مانگنا. کب پوچھا گیا تھا؟ آگے انہوں نے حدیث لکھی. کب پوچھا گیا تھا سرکار اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا بھائی، میں تو ضرورت ہے بس. سرکار آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تو اس کو تو سنت بن جانا چاہیے، امت کو بھی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. فرمایا نہیں، ہم اسے سنت نہیں بنانا چاہتے. فرمایا سارے نبی آپ کے نام پہ کھڑے ہوتے تھے، آپ شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس میں راز کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتی کیا کروں، محمد کی مجبوری ہے، معراج والی خوشبو مجھے اس سے آتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے کیا اللہ. ایک حدیث یہ بھی لکھی علماء نے، وہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہمیں جنت کی خوشبو ان سے آتی ہے. فرمایا محمد بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، مصطفیٰ بطول کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کیا عظمت اور کیا شان ہو اس شہزادی کی. فضہ کی کنیزی کو تو لفظوں میں بیان کر، کیا شان ہے فضہ کی ذرا کچھ تو بیان کر. فضہ کی کنیزی کا تو فضہ ہی سے پوچھو، حسنین کی اماں ہے، یہ میں کیا لکھوں گا. بس اتنی عرضی، اتنی گزارش. آئیے جشن کا موقع ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ آئے، منگتے خیراتی دروازہ کھٹکھٹا کے آنے والے نو مولود کا صدقہ مانگتے ہیں. کیا دل ہے محمد سے سیدہ کے آنے کا صدقہ مانگے؟ ہے دل؟ مانگے. سرکار ازل کے منگتے تیری دہلیز پر، کیا کریں مانگنے کے سوا چارہ ہی نہیں، خالی لوٹانا آپ کا شیوا ہی نہیں. یہ سوچ کے آئے ہیں آنے والی وہ ہے کہ جس کی عظمت بشر پہ آشکار ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیا کرے سرکار، آپ ہیں فخر الانبیاء. سرکار آپ کے گھر میں آئی ہے فخر النساء، رحمت کے گھر میں آئی ہے رحمت کل. سرکار ہم بھی ازل کے بھکاری خالی نہیں جائیں گے، منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں. اس شہزادی کا صدقہ عطا کیجئے. آواز آئے گی کیا مانگتے ہو؟ کوئی کھڑا ہو گیا،
سرکار مجھے 10 لاکھ چاہیے، کوئی کہے گا مجھے 5 لاکھ چاہیے، کوئی کہے گا 50 کروڑ چاہیے، کوئی کہے گا 50 قلعے چاہیے۔ سرکار کہیں کہ ضرور آنے والی شہزادی کا مقام بھی دیکھو، اپنی خیرات بھی دیکھو۔ کسی سوچ میں لے جانا چاہ رہا ہوں سید، بس میں نے چھوڑ دیا، جو پڑھنا تھا اتنا ہی کافی سمجھنا۔ وہیں کھڑے ہو ان چیزوں پہ جو سب چیز دنیا میں چھوڑ جانی۔ اب تو شعور پکڑ لو، آواز آئے گی، اب تو شعور پکڑ لو، اب تو وہ نہ مانگو جو تمہارا ہے ہی نہیں۔ ابھی اندر بیٹھے بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے۔ اچھا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جی جی بسم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ اور کچھ جاتا ہے؟ کٹھا تو بندہ بہت کچھ کرتا ہے، جاتے اعمال ہیں۔ اچھا اعمال کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ نے کہہ تو دیا اعمال کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ کہیں گے منکر نکیر جو بیٹھے ہیں، فرشتے جو بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ خدا کی قسم تیرے میرے اعمال کی گواہی اللہ کی عدالت میں زمانے کا امام دیتا ہے۔ اوہو، کیوں؟ لکھا ہے تیری کتب میں تیرے میرے اعمال سرکار کے پاس جاتے ہیں، جن کو چاہتا ہے شرف قبولیت بخشتا ہے، جن کو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب اعمال کا کلی دار و مدار زمانے کے امام پر ہوتا ہے۔ سرکار انہوں نے کہا عمل جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ آؤ عملوں کے لیے شہزادی نے خوبصورت عمل دیا، جن کا جشن منا رہے ہو، مانگی ہوئی خیرات میں روک رہا ہوں، آخر میں عرض کروں گا شہزادی کا فرمان سنتے جاؤ۔ کسی نے پوچھا، ایک ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے فرمان شہزادی کا، ایک بھائیوں کے لیے۔ کسی نے پوچھا سرکار شہزادی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، غیر مرد عورت کو نہ دیکھے۔ اوئے ہوئے یہ شہزادی کا فرمان۔ اب مردوں پر جو احسان شہزادی فرما گئی، حسنین جدی شہزادی فرماتی ہیں سب سے بڑا احسان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی دنیا میں جنت کی خوشبو مل جائے پھر کوشش کرو مومنوں پہ دست شفقت رکھنا۔ فرمایا دھکے نہ دینا، دور نہ کرنا، غیبتیں نہ کرنا، گلے نہ کرنا، شکوے نہ کرنا۔ شہزادی فرماتی ہیں اگر چاہتے ہو دنیا ہی تمہارے لیے جنت بن جائے پھر کوشش کرنا مومنوں پہ دست شفقت رکھنا۔ یہ اس شہزادی کا میں نے فرمان سنا ہے جس کے دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے۔ آؤ سرکار سے کہتے ہیں سرکار آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے، عطا کیجیے۔ ہم میں سے کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا، جانا تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا پیچھے بھائیوں نے اعمال ہی جانے ہیں، تو آؤ مولا سے ایک خاص چیز نہ مانگ لیں۔ مولا رسول خدا، علی کا بھی مولا۔ اچھا نہیں، پہلے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں علی سے مانگیں، محمد سے مانگیں یا حسنین سے مانگیں؟ ساروں سے مانگ لیں، ہیں تو ایک ہی، یہ تو بکھرے تو 14 ہوں، چمٹے تو ایک ہو جاتے ہیں۔ چلیے سب سے مانگ لیں، چلو مشترکہ خیرات ہے۔ آئے ہیں ہم خالی نہ لوٹانا، ہمیں اندازہ نہیں ہماری حقیقی منزل کیا ہے، ہم راستوں میں بھٹک رہے ہیں۔ بس اس شہزادی کے آنے کا صدقہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے۔ پوچھو سید اتنی دور سے آیا ہے، بتاتا جا وہ منزل کیا ہے۔ خدا کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم، تیری میری منزل کا نام ہے مہدی۔ شہزادی تیرے آنے کا صدقہ تیرے گھر والوں سے ہم سب مل کے مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنی اپنی منزل زمانے کے امام تک پہنچا دو۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں یہ بات عام نہیں کر گیا، کوئی چھوٹی نہیں کر گیا، اس کی دلیل میں سید ایک بات کرنے لگا ہوں۔ ہماری کتب میں پاکستان لیول میں ایک جملہ لکھا ہے، بہت بڑا جملہ، کہ شہزادی کے کان میں محمد نے آخر میں 2 جملے فرمائے تھے۔ پہلا جملہ فرمایا تھا شہزادی رونے لگ گئی، دوسرا جملہ فرمایا شہزادی مسکرانے لگ گئی۔ یہی کتب میں لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا بیٹی میں جا رہا ہوں،
باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی، بیٹی رونے لگ گئی، فوراً جملہ کہا، محمد سے رونا برداشت نہ ہوا، فوراً جملہ کہا کہ بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بی بی مسکرانے لگ گئی، ممبر کی عظمت کی قسم، جنت کے سرداروں کو پہلے ہی پتہ ہے ہم سردار ہیں، سردار کو دوبارہ سردار کہنے سے سردار مسکراتا نہیں۔ پہلا فرمایا بیٹی ہم جا رہے ہیں، جب رونے لگی کہا رونا نہ، میں محمد تسلی دے رہا ہوں، ایک مہدی آئے گا۔ آؤ شہزادی کے آنے کا صدقہ سرکار سے مانتے ہیں۔ سرکار جس وقت تیرے لال کا ظہور ہو ہم پیچھے رہ جانے والوں میں نہ، صاحبان فخر میں ہمارا شمار۔ ویسے آپس کی بات ہے کتنے عرصے سے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سلمان کو، میثم کو، کس کے وفادار تھے؟ مولا علی بادشاہ کے، اور حبیب کن کے وفادار تھے؟ امام حسین کے۔ تمہیں مجھے کس کا وفادار ہونا ہے؟ واہ واہ، یہی جملہ تھا میں نے اتنے دیر سے کہنا تھا۔ یہ قرآن کی تشریح، احادیث کی تشریح، فرامین کی تشریح نچوڑ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ صفین میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، خیبر میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا میں حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، سوال یہی ہوگا بتاؤ مہدی کا ساتھ دیا یا؟ یہ لفظ امام زمانہ اپنے اندر سمندر رکھتا ہے، یہ چھوٹا لفظ نہیں۔ بس آئیے دعوت فکر دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے بعد اگر واقعتاً شہزادی کا صدقہ آپ نے اس گھر اتر سے خیرات لی ہے تو آج کے بعد اٹھو بھی مولا کے لیے، بیٹھو بھی مولا کے لیے، چلو بھی مولا کے لیے، کھاؤ بھی مولا کے لیے، نوکریاں بھی مولا کے لیے، کاروبار بھی مولا کے لیے، گفتگو بھی مولا کی ہو، رات کو بیٹھکوں میں بیٹھ کے سرکار کا ہی تذکرہ ہو، صبح اٹھو امام کو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد بادشاہ کو عرض کرو کائنات کا وارث تو ہر جگہ موجود ہے، اگر ہر جگہ نہ ہوتا ہم نماز کے آخر میں تجھے نہ کہتے السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان، تو ہر جگہ نہ ہوتا ہم نہ کہتے مولا الامان، بنا دے، بچا لے، زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، تو ہے تو ہم کہتے ہیں۔ ہم صرف ادھر سیالکوٹ میں بیٹھ کر نہیں کہتے، ہم لاہور میں بھی کہتے ہیں، ہم کراچی میں بھی کہتے ہیں، ہم پورے سندھ میں کہتے ہیں، پورے پاکستان میں ایک وقت میں کہتے ہیں، وہی تجھے بچانے کی گزارش ریکویسٹ ہم انگلینڈ میں بھی کہتے ہیں، یورپ میں بھی کہتے ہیں، امریکہ میں بھی کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں تو اللہ کی وہ حجت ہے تو ایک وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ مولا تیری دلیل ہے ہر جگہ پہ، جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کا نمائندہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر کسی کو گھبراہٹ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار ہر جگہ، پڑھ کے دیکھنا کتابیں، علی کا بیٹا ہے مہدی۔ اگر علی ایک وقت میں 40 لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھا سکتا، مولا ہم بھول جاتے ہیں، مولا ہم جب غصے میں آتے تجھے بھول جاتے ہیں، مولا جب ہم گناہ میں ہوتے تجھے بھول جاتے ہیں، مولا احسان فرما اپنے آپ سے ہمیں دور نہ کر۔ شاید میں نے اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھ کے کچھ جلدیہ موالیوں نے حضر کرا، وہیں بیٹھ کے میں نے کہا جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ یقین کر لے مہدی کی نگاہ اس پہ نہیں ہے، ورنہ جب تک سردار کی نگاہ ہو بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اچھا جی یہ معیار تھوڑا ہے ہمارا ادھر سے گناہ کرے ادھر غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے معافیا مانگیں، یہ معیار نہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے جہاں بھی عباس کا علم دیکھیں ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہیں غازی تیرے علم کا اثر ہے کہ ہم اس گھر کے وفادار بن گئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نا سید سرکار۔ ایک حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ماشاءاللہ مولا کی رعیت پڑھتی ہے۔ بس بھائی مطلب دیکھنا بس بیٹا آپ نے غبارے لینے کا وقت آ گیا۔
دعائے عہد ماشاءاللہ مجھے پتہ چلے آپ گاؤں کے لوگ پڑھتے ہو، گھروں میں پڑھتے رہو، ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے. آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا میرا لال اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھائے. بہت بڑا اسم اعظم ہے دعائے عہد. اچھا جی 14 سال سے منبر پہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی توفیق سے دنیا کے بڑے بڑے مسئلے ختم ہو گئے اس دعا عہد کی برکت سے. پڑھتے پڑھتے جو دنیا سے گئے، ایک لاہور کی ایک فیملی تھی، وہ بتا رہی تھی میرے باپ نے مسلسل 8 سال دعا عہد نہیں چھوڑی. میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں پریشان رہتی تھی، پتہ نہیں میرا باپ کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا. کہتے تو ہم ہیں مومن ہیں. ابھی امیر المومنین کے بیٹے نے مہر تو نہیں لگائی نا. کہتی تھی پریشان رہتی تھی، روتی تھی. ایک شب مجھے باپ ملے، مجھے کہتے ہیں دیکھ دعا عہد کی برکت سے کچار یہ مہدی میں بیٹھا ہوں. یہ اس کا جملہ ہے، یقین جانیے میں ممبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹے میں ویسے بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ دعا عہد جو ماشاءاللہ پڑھتے ہو 100 بسم اللہ، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھیجا ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں، جو نہیں پڑھتے وہ لے جاؤ، کوشش کرو پڑھو. اردو کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. کوشش کرو روزانہ پڑھو. اور میری دعا ہے پروردگار اس جشن کے صدقے، اس شہزادی کی دنیا میں تشریف آوری کے صدقے تم سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں ختم فرمائے، تم سب کی ٹینشنیں دور فرمائے. پروردگار تم سب کو سچا سچا مومن، عزادار، حبدار، عاشق بنائے. تمہارے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جائیں جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار جو موالیان حیدر کرار لنگر کے حوالے سے تنگ دستی میں ہیں، انہیں محتاج کسی غیر کا نہ کرنا، ان کو بے بہا صاحب و زمان کا صدقہ لنگر عطا کرنا، اس لیے کہ وہ تیرے لال کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کرے. پروردگار ہم سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم ایک ہو کر رہیں، ہم اپنے سردار کا استقبال کرنے کے لیے مل کے ایک دوسرے کی امداد کر کے ہمت دلا کے سفر کریں. ہمارا پروردگار سفر رکے نہ، کیونکہ جو سفر رک جاتا ہے اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارا سفر جاری رہے، ہمارا ہر قدم امام کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا امام کے لیے، ہمارا بیٹھنا امام کے لیے، ہمارا ذکر امام کے لیے، ہمارا جشن امام کے لیے، ہماری نماز ظہور امام کے لیے، ہمارا روزہ ظہور امام کے لیے، ہمارا ماتم ظہور امام کے لیے، ہماری زواریاں ظہور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم اجل اللہ تعالی فرج.